اوپر ہیں، بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں حافظ ہوں اور میں قرآن پڑھاتا بھی ہوں، سافٹ ویئر انجینئر ہوں دنیاوی پیشے کے حساب سے۔ میرا ایک سوال ہے، میں مفتیان کرام کو سنتا ہوں، علماء کرام کو سنتا ہوں اور ان کی ادب کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں پھر ان کے کچھ سوالات ہوتے، اس میں سے ایک کسی نے پوچھا ہے کہ یہ عوام کو علماء کی کیا ضرورت ہے، وہ خود سے پڑھ کر اور اپنے دل سے تسلی کر کے کیوں نہیں چل سکتے؟ وہی تسلی تو نہیں ہو رہی نا، دل سے تسلی کے لیے تو علماء کی ضرورت ہے۔ جی اچھا، وہ یہ بھی پوچھتے کہ یہ جو نہیں، یہ جواب پورا نہیں ہوا ابھی، اچھا اس کا جواب تو بھی پورا باقی ہے۔ اس کا جواب اچھا یہ ہے کہ لوگ خود ہی سے پڑھ کے جو ہے وہ ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بن جاتے، انہیں ٹیچر کو ضرورت کیوں ہے؟ ایسے ہی تو اس کا جواب وہ دیں گے کہ اس کے بغیر وہ بن نہیں سکتا۔ تو بس بھائی، اسلام کے اندر یہ جو سبجیکٹ ہے وہ بھی تو باقاعدہ ایک نالج ہے، وہ کوئی ہوائی چیز تھوڑی نا کہ تم کھا لیا حلوہ بنا کے گاجر کا اور مولی کا، سوری مولی کا تو ہوتا نہیں، گاجر کا اور دودھی کا۔ تو یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ کھا لیا۔ جیسے کہ آپ یہاں پر آپ کو فزکس اور سائنس اور ہسٹری اور بایوگرافی جیوگرافی اور دیگر اور بھی سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، عقائد ہے، مسائل ہے، سیرہ ہے، ہسٹری ہے، سنن آداب ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، یہ سب بھی سبجیکٹ ہیں بھائی۔ اور نالج تو بالکل نالج ہوتی ہے، چاہے کسی بھی فیلڈ کی ہو، تو نالج کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا میں بغیر استاد کے کر سکتا ہوں، تو پھر دنیا کے اندر ویلیو بنا لے بغیر استاد کے آپ۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، وہ اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالم اور مفتی کا پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہم دنیاوی، جب میں ان کو یہی مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی استاد کے بغیر کوئی پیشہ نہیں وہ کر سکتے، سیکھ سکتے، ڈاکٹر نہیں بن سکتے یا انجینئر نہیں بن سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دنیاوی پیشہ ہے اور پیشہ تو دنیا کے معاملے میں ہونا چاہیے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کسی چیز کو مخصوص پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ دین سب کے لیے، تو عالم سب ہے بقول ان کے۔ ہاں تو بالکل ان کو پیشہ نہیں بنانے چاہیے کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک عالم کو آپ جو ہے وہ فائنینشلی ہدیہ دیں، آپ ان کو، ٹھیک ہے، لاکھ کروڑ روپیہ دیں، ضرورت نہ پڑے ان کو پیشے کی۔ عالم کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، مجبوری میں بنا رہا ہوتا ہے وہ، کیا کرے گا وہ۔ اب سوال یہ کرنا چاہیے کہ عالم کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے، تو پھر عالم جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین کرے اپنی لائف کو، فائنینشلی کیسے اسٹیبل کرے، سوال ہے یہ ان لوگوں سے۔ تو اگر اس کا یہ جواب دیں گے کہ بزنس کرے، تو پھر اس کا سوال ہوگا ٹھیک ہے آپ بزنس میں سیٹ کر دیں۔ وہ کہیں گے جاب کرے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ جاب کروا دیں، آپ جاب دے دیں۔ بھائی ایک عالم بن رہا ہے، اس کو جاب بھی آپ دلوا دیں، اس کو بزنس میں بھی آپ سیٹ کروا دیں، کوئی پرابلم نہیں ہمیں، تو وہی کام کریں گے۔ پھر سوال ہوگا لیکن کہ ایک عالم اگر جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو پھر عالم دوسرا عالم کیسے بنائے گا؟ پھر تو ایک ہی عالم بن کے مارکیٹ میں ختم۔ پھر آپ روئیں گے بھائی ہمارے وہاں عالم ہی نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا کہ عالم تو بزنس اور جاب میں لگ گیا، تو جب عالم بزنس اور جاب میں لگ جائے گا، پھر دوبارہ عالم تو دوسرا بننے والا نہیں، چونکہ عالم تو عالم ہی بنائے گا۔ جیسے کہ ڈاکٹر اگر ڈاکٹر ہی نہ کرے، بلکہ ڈاکٹر لگ جائے اپنے بزنس میں، اپنے دوسری کسی جاب میں، اپنی فیلڈ کی جاب کے علاوہ کسی اور جاب میں لگ جائے وہ، تو کیا ہوگا پھر وہ اپنے انڈر میں کسی ایکسپیرینس شدہ کسی ڈاکٹر کو نہیں بنا پائے گا، رائٹ؟ تو پھر عالم اگر عالم والا ہی کام نہیں کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسرا عالم بنیں گے نہیں۔ جب دوسرے عالم نہیں بنیں گے، تو پھر لوگ بولیں گے بھائی دین ختم ہو رہا ہے، دین خراب ہو رہا ہے، عالم ہونا چاہیے۔ تو گھما پھرا کا سولوشن آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، ہم سولوشن آپ دے نہیں پائیں گے، اس لیے ہم نے خود ہی سولوشن نکال لیا ہے کہ عالم کے لیے دین کمانا، دین نہیں کما رہا ہوتا ہے، اور دین تو اس سے جائز بھی نہیں ہے۔ وہ تو الحمدللہ دنیا ہی کے نام پر آپ کو بولتا ہے نا کہ بھائی ہم ٹائم دے رہے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، اوکے، اور آپ کو کوئی بات ہم بتا رہے ہیں، اس کو دنیا سمجھ کے آپ دے دیں، دین سمجھ کے دیں ہی نا۔ یعنی عالم کو اگر آپ لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں، تو دنیا سمجھ کے دے دیں، دین سمجھ کے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ وہ دین سمجھ کے لے نہیں رہے، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دین کی جو خدمت کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، اس کا بدلہ کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا۔ ہر عالم یہی سمجھتا ہے، انسان کی بس کا نہیں کہ وہ کسی کو ایک سیکنڈ کے محنت کا وہ اجر دے سکے۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ہم عالم مفتی ہیں، اور آپ ہمارے ایک سیکنڈ کا اجر کا بدلہ دے نہیں سکتے، وہ اللہ دیں گے۔ جو کچھ بھی آپ دے رہے ہو وہ دنیا دے رہے ہو، تو جب دنیا دوسری جگہ کو دے رہے ہو، تو یہاں بھی دنیا دے دو۔ بالکل ایسے ہی۔ جی اچھا، وہ ان کا دوسرا سوال ہے کہ یہ عالم اور مفتی کا جو 8 سال کا ان کا کورس ہوتا ہے، اور 12 سال کا افتاء کا، مطلب 8 سال کے بعد جو 3 سال ہوتے ہیں، اس کے 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے، وہ یہ سٹینڈرڈز کون سیٹ کرتا ہے کہ 8 سال پڑھنے والا ہی عالم بنے گا اور 12 سال پڑھنے والا ہی مفتی بنے گا؟ خود سے پڑھ کر، یا جس نے بہت ریسرچ کری ہے، یا اس سے کم ٹائم میں کوئی عالم کیوں نہیں بن سکتا؟
جی جی بن سکتے ہیں. اصل اسٹینڈرڈ ہے سلیبس. سلیبس کے اندر بنیادی اسٹینڈرڈ ہے کہ جو سبجیکٹ ہے اسلام کے, کیا جی سبجیکٹ ہے؟ عقائد. عقیدے کے اندر آپ کو بنیاد پتہ ہونی چاہیے. بنیاد کا مطلب فنڈامنٹل آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے کہ بہت سی جگہ سلیبس اسکولوں کا سیم نہیں ہوتا ہے. جیسے گجراتی کی بکس الگ ہوتی ہے نا, ہندی کی ہندی میڈیم کی الگ ہوتی ہے, اس میں میتھ بالکل کی بک الگ ہوتی ہے. لیکن میتھ کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے بیسک کا ایڈوانس کا وہی ہوتا ہے نا کافی حد تک. جی بالکل اب وہ بیسک ایڈوانس کو کوئی ایزی وے میں پڑھا دے, کوئی ہارڈ وے میں پڑھا دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھے میں یہاں پر ذرا دیکھتا ہوں مفتی صاحب کین جوائن. ٹھیک ہے تیمور صاحب, میں یہاں پر کمنٹ میں لنک دیتا ہوں آپ کو, آپ اس سے جوائن کریں. میں نے اسے لنک پن کی ہوئی, آپ اسے جوائن کریں. میں جگہ خالی کرتا ہوں, آپ اس سے آرام سے آ جائیں گے. ایک منٹ, کسی ایک کو مجھے تھوڑا سا جگہ بنانا پڑے گا. کتنے یہاں پر ہیں؟ 3 4 5 6 7 8 9. بھائی ایک صاحب کو مجھے یہاں سے تھوڑا سا جگہ دینی پڑے گی. اب آپ جوائن کریں تو اندر آ جائیں گے آپ. ہاں تو اصل اسٹینڈرڈ ہے سبجیکٹ کو پڑھنا. اسکول کا بالکل جو سبجیکٹ ہے اس کو اگر کوئی بچہ کسی ہوم اسکولنگ کے اندر جلدی سے کسی کے پاس پڑھ لے تو وہ اسٹینڈرڈ کو فالو کر جائے گا نا. ضروری نہیں ہے کہ اس کو پورا ہی پڑھنا ہے کنٹینیوسلی, رائٹ. بالکل ایسے ہی اسی طریقے سے عالمیت کا معاملہ ایسا ہے کہ عالمیت کے اندر جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو فالو کرنا اصل ہے. وہ فالو آپ 4 سال میں کر لیں, 5 سال میں کر لیں, کہ 6 سال میں کر لیں. جہاں پر زیادہ سال ہوتے ہیں وہاں پر اس کو کیا کیا جاتا ہے, ریوائز زیادہ کیا جاتا ہے, اور 2-3 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے بیسک اسٹینڈرڈ کو, تاکہ وہ پکا ہو جائے. یہ وجہ ہے. اچھا صحیح اور ہے. اس کا جواب ابھی اور باقی ہے. پھر وہی سوال آپ نے جی کیا کہ کوئی خود سے پڑھ کے کوئی نہیں بن سکتا. بھائی وہی بات آ گئی کہ بیسک سے سوال ہے کہ کسی سلیبس کی بک کو کوئی بھی خود سے نہیں پڑھ سکتا. اب اگر کوئی بولے گا نہیں میں پڑھ سکتا ہوں, مجھے سمجھ میں آ رہا ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے جی ٹھیک ہے, آپ کو جب سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. اس ٹیسٹ کے اندر اگر آپ بالکل پاس ہو گئے تو سبحان اللہ, ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ میں ایک انسان ایسا ہو جس کو آ رہا ہو. تو یہاں پر جو اسلام بات کرتا ہے نا, وہ سب کے اعتبار سے کرتا ہے. وہ ایک انسان کو دیکھ کے بات نہیں کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک انسان یونیک ایسا ہوگا جس کو اللہ اتنی صلاحیت دے کہ کسی کے بغیر پڑھے اس کو انڈرسٹینڈ ہونے لگ جائے. لیکن اس ایک کی وجہ سے کیا سب کے اوپر یہ حکم لگا دیں گے بھائی جاؤ سب اپنے سے پڑھو؟ نہیں. اسکول کا بھی یہ حال ہے. میں نے خود نہیں نہیں پڑھی, بالکل نہیں. مفتی یاسر صاحب نے ایک دن اسکول نہیں پڑھی ہے, لیکن کون ہے جو ان کو بول دے گا اسکول نہیں پڑھا ہے؟ ہم نے نہیں پڑھی اتنی. لیکن اب ہم نالج کو خود سے اتنا زیادہ کر لیے کہ لوگ دیکھ کر بول نہیں سکتے کہ ہاں انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا. تو ایسے 100,000 میں 1-2 لوگ ہوتے ہیں. لیکن ایسے 1-2 لوگوں کی وجہ سے ہم یہ بولیں گے کہ بھائی کسی کو اسکول نہ بھیجو, کسی کو جو ہے کالج نہ بھیجو, بلکہ اپنے سے پڑھو. ہمارے اوپر تو ایکشن لے لیا جائے گا کہ بھائی آپ تو بچے کو پڑھنے سے, ایجوکیشن سے روک رہے ہیں. سیم ہم ایسے ہی بولیں گے کہ جب آپ دین کے بارے میں یہ بولو گے کہ خود سے پڑھو, تم ایجوکیشن سے نہیں روک رہے ہو. یعنی میں اپنے بچے کو بولوں کہ تو بالکل اسکول مت جا, کالج مت جا, خود سے پڑھ, تو میرے اوپر الزام لگ جائے گا تم ایجوکیشن سے روک رہے ہو. لیکن وہی دوسرا شخص وہ بالکل یہ کہے کہ نہیں تم عالم سے مت سیکھو, مفتی سے مت سیکھو, خود سے سیکھو, اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگنا چاہیے. بالکل. بالکل لگنا اچھا مفتی چاہیے. صاحب ایک بالکل ایسے ہی. ہوں. اچھا مفتی صاحب ایک دوسرا سوال ہے کہ جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, تو وہ بہت اب کمزور عوام. حدیث ہے, مطلب ایک دم وہ اچھا حدیث اس طرح سے ہے بھی نہیں. آپ اچھا جوائن کیجئے تیمور صاحب, آپ فرسٹ جلدی جوائن کیجئے, تو کیونکہ لوگ کنٹینیوسلی جوائن کر رہے ہیں نا, تو پھر جگہ نہیں ملے گی. جی بولیے. اچھا تو اگر عوام ساری اپنے علماء کو فالو کریں گے, جیسے مثال کے ہوں. طور پہ مختلف فرقہ واریت پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ بدعت کی طرف جا رہے ہیں یا شرک کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ عوام بھی تو کہہ سکتی ہے کہ ہم تو اپنے علماء کو فالو کر رہے ہیں. تو علماء اس کو پہ نہیں کیا فالو کرنا ہے نا بھائی, بات کو اصل میں فالو کرنا ہے. وہی بات ہوگی نا کہ بھائی اچھا شریعت کی جو باتیں ہیں, درست جی باتیں ہیں, عالم اگر آپ کو بتا رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری پہ بتا رہے ہیں, تو 2 طرح کے لوگ ہوں گے. یا تو اندھی تقلید کر لیں گے, بالکل کریٹیسائز, مطلب کوئی بات غلط لگے گی تو اس کو بولنا چاہیے کہ غلط ہے, آپ اس کا ایکسپلینیشن دیں, آپ اس کا ریفرنس دیں, آپ اس کا ایویڈینس دیں. ٹھیک بالکل ہے, تو آپ ان سے پوچھیے. اگر کوئی ایویڈینس نہیں ہے, رام کہانی چل رہی ہے, کوئی بھی کہانی غلط سلط چل رہی ہے, کس سے غلط سلط چل رہے ہیں, تو خود ہی سمجھ میں آتا ہے ذہن کو کہ غلط چیزیں. بالکل اور شرک ایسی چیز ہے جس کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے, تو دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ شرک یہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, تو کیا کوئی عالم جب بتائے گا کہ شرک مت کرو تبھی پتہ چلے گا؟ یہ تو خود ہی انسان کو پتہ ہے. بالکل ایسے ہی شرک ہے, کفر ہے, تو یہ بنیادی چیز ہے.
باریکی جو ہے باریکی شریعت کی اصل مسائل کی فقہی مسائل کی جو باریکی ہے نا وہ انسان خود نہیں سمجھ سکتا, اس کے لیے انسان کو کسی عالم کی ضرورت پڑتی ہے. ورنہ عقیدے کی جو باریکی وہ نہیں سمجھ میں آئے گی, ورنہ بیسک عقیدہ اللہ کو ماننا, رسول کو ماننا سب کو پتا ہے. سیرت اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں, اکیلا پڑھ سکتا ہے. تو ایک ہی سبجیکٹ ہے, وہ ہے مسائل, وہ بھی ڈیپلی مسائل, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے, حج کے, یہ سب ڈیپلی جو مسائل وہ انسان نہیں جان سکتا. تو اس میں ڈفرینٹ اوپینین, ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے. کسی ایک کو فالو کرتے ہوئے اس سے شریعت کو سمجھنے لگ جائے بس. ٹھیک ہے, صحیح ہے مفتی صاحب, جزاکم اللہ خیر.